السلام علیکم۔ آج ہم 10 اگست کی تاریخ کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، ویکیپیڈیا، کچھ تاریخی ویب سائٹس، اخباری تراشے، ان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس ایک دن میں کیا کچھ اہم اور دلچسپ ہمیں ملتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، 10 اگست کو اگر دیکھیں تو کافی مختلف قسم کے واقعات نظر آتے ہیں۔ ریاستیں بن رہی ہیں، ثقافتی ادارے قائم ہو رہے ہیں، کچھ بڑے سیاسی فیصلے بھی ہیں۔ تو چلیں کچھ اہم چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ماضی میں جائیں، 1800 کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام، یہ تو اردو، ہندی اور دوسری مقامی زبانوں کے لیے کافی اہم قدم لگتا ہے نا؟ جی یقیناً یہ بہت اہم تھا۔ اصل میں یہ انگریزوں کی اپنی ضرورت تھی۔ انہیں ایسے مقامی اہلکار چاہیے تھے جو سکیں۔ اچھا، تو یہ انتظامی ضرورت تھی جس نے زبانوں کے مطالعے کو ایک طرح سے ادارہ جاتی شکل دی۔ بالکل، ایک نوآبادیاتی ضرورت نے مقامی زبانوں کے آپ کہہ سکتی ہیں باقاعدہ مطالعے کی بنیاد رکھی۔ دلچسپ بات ہے۔ اچھا پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ 1821 مسوری امریکہ کی 24ویں ریاست بنتی ہے۔ جی، اور اس کے کچھ عرصے بعد 1846 میں اسمتھسونین انسٹیٹیوشن کا قیام۔ یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ ہاں، وہ ایک انگریز سائنسدان تھے، جیمز اسمتھسن، ان کی وصیت پر بنا تھا، مطلب علم کو پھیلانے کے لیے۔ جی ہاں، اور یہ دونوں چیزیں دیکھیں، ایک نئی ریاست کا بننا اور ایک اتنے بڑے علمی ادارے کا قیام، یہ 19ویں صدی میں نئی دنیا کی جو تشکیل ہو رہی تھی اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسمتھسونین تو آج تک آپ دیکھیں علم عام کرنے کی ایک بڑی علامت ہے۔ صحیح۔ اب 20ویں صدی میں آتے ہیں۔ 1947 پاکستان بننے سے بالکل پہلے برطانوی وزیر اعظم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کا گورنر جنرل بنانے کی جو تجویز تھی اس کی حمایت کی۔ جی، یہ ایک طرح سے رسمی منظوری تھی نئی ریاست کی قیادت کے لیے۔ اقتدار کی منتقلی کا جو عمل تھا اس کا ایک اہم بلکہ نازک مرحلہ تھا۔ بالکل۔ پھر 1973 کا سال آتا ہے۔ یہاں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی قرارداد منظور کی۔ ہاں، یہ ایک بڑا قدم تھا، تقسیم کے بعد جو نئی حقیقت بنی تھی خطے میں اسے قبول کرنے کی طرف۔ اور دوسرا، اسی سال بہامز نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ جی بالکل، تو ایک طرف ایک ملک نئی حقیقت تسلیم کر رہا ہے، دوسری طرف ایک نیا ملک نو آبادیاتی دور سے نکل کر آزاد ہو رہا ہے۔ یہ دونوں واقعات عالمی سطح پر تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کچھ اور واقعات بھی ہیں جو شاید اتنے سیاسی نہیں لیکن اہم ہیں، جیسے 1977 میں نیو یارک میں وہ سن آف سیم سیریل کلر تھا، ڈیوڈ برکووٹز، اس کی گرفتاری۔ او ہاں، وہ کیس تو بہت مشہور ہوا تھا۔ اس نے شہری تحفظ اور جرائم کی رپورٹنگ پر بھی کافی اثر ڈالا تھا۔ اور پھر 1993 میں روتھ بیڈر گنزبرگ امریکی سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جسٹس بنی۔ یہ بھی ایک سنگ میل تھا۔ جی بالکل، امریکی عدلیہ میں صنفی مساوات کی جانب ایک بہت بڑا قدم تھا یہ۔ اچھا، اگر ہم تاریخ میں اور پیچھے جائیں، 30 قبل مسیح کلوپترا کی خودکشی، حالانکہ کچھ جگہ 12 اگست بھی لکھا ملتا ہے۔ جی، اس میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے تاریخوں میں، لیکن 10 اگست بھی ایک ممکنہ تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ اور 1793 میں پیرس میں لوور میوزیم عوام کے لیے کھول دیا گیا، جو پہلے شاہی محل تھا۔ ہاں، یہ فرانسیسی انقلاب کا ایک بڑا ثقافتی نتیجہ تھا۔ فن کو جو پہلے صرف شاہی خاندان یا امرا تک محدود تھا اسے عوام تک پہنچایا گیا۔ یہ ایک طرح سے طاقت کی علامت کی عوامی ملکیت میں تبدیلی تھی۔ زبردست۔ اچھا، یہ تو واقعات ہوئے۔ اب کچھ شخصیات کا ذکر کر لیں جن کا تعلق 10 اگست سے ہے۔ پیدائشوں میں کون کون اہم ہیں؟ جی، پیدائشوں میں دیکھیں تو 1874 میں ہربرٹ ہوور جو امریکہ کے 31ویں صدر بنے۔ ٹھیک۔ پھر 1894 میں وی گری، یہ بھارت کے چوتھے صدر تھے۔ پاکستان سے دیکھیں تو 1943 میں کرکٹر شفقت رانا کی پیدائش ہوئی۔ اچھا۔ اور 1957 میں یہ بھی اہم نام ہے، شاعر اور محقق عقیل عباس جعفری صاحب۔ جی ماشاءاللہ۔ عالمی سطح پر دیکھیں تو 1960 میں مشہور ہسپانوی اداکار انٹونیو بینڈیرس پیدا ہوئے۔ واو۔ وفات پانے والوں میں کون سی اہم شخصیات ہیں؟ وفات میں اگر بہت پیچھے جائیں تو 258 عیسوی میں سینٹ لارنس آف روم کا ذکر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر 20ویں صدی میں آئیں تو 1927 میں سر گنگا رام، لاہور کی تعمیر میں ان کا بڑا کردار رہا۔ ان کا انتقال لندن میں ہوا تھا 10 اگست کو۔ جی،
बहुत बड़ा नाम है उनका। फिर 1980 में पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ यहिया खान की वफात हुई। और 2012 में मारूफ सिंधी शायर और सहाफ़ी शमशीर अल-हैदरी साहब का इंतकाल हुआ। जी। आलमी सतह पर देखें तो 1945 में रॉबर्ट एच गुडार्ड, जिन्हें अमरीकी रॉकेट साइंस का बानी कहा जाता है, उनकी वफात हुई। और 2019 में वो जो मुतनाज़ा अमेरिकी फाइनेंसर थे जेफरी एप्स्टीन, उनकी मौत जेल में हुई। वो भी 10 अगस्त को रिपोर्ट हुई। जी हाँ। तो मतलब ये तारीख वाकई बड़ी मुतनव्वे है। एक तरफ रियासतें बन रही हैं, जैसे मिसूरी, या अगर 1809 देखें तो एक्वाडोर ने स्पेन से आज़ादी का ऐलान किया। दूसरी तरफ जंगें भी हो रही हैं, तुर्की रूस, जापान रूस। बिल्कुल। कुदरती आफात भी हैं, जैसे शाम में ज़लज़ला आया था 1822 में, बारबेडोस में तूफान 1831 में, और सकाफती संगमेल भी हैं। लूवर का खुलना, माउंट रशमोर की मंजूरी 1927, इलेक्ट्रिक गिटार का पहला पेटेंट 1937, विज़र्ड ऑफ ऑज का प्रीमियर 1939। बहुत कुछ है। वाकई 10 अगस्त की तारीख को देखें तो लगता है कि ये कई बर्रे-आज़मों और कई सदियों पर फैले वाक़यात का एक पूरा कैनवस है। रियासतों के बनने बिगड़ने से लेकर फन, साइंस, सियासत, समाजी तब्दीलियां, सबकी झलक इस एक दिन में नजर आती है। बिल्कुल। आज की इस गुफ्तगू से यही बात सामने आई कि एक ही तारीख अपने अंदर कितने मुख्तलिफ, बल्कि कभी-कभी तो मुतज़ाद रंग समेटे हुए हो। और यही बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि एक ही दिन है 10 अगस्त, जब फोर्ट विलियम कॉलेज बन रहा है ज़बानों के लिए, स्मिथसोनियन कायम हो रहा है इल्म के लिए, और इसी तारीख से जुड़े फैसले हैं तकसीम के, तनाज़ुआत के, जैसे बांग्लादेश को तस्लीम करने की करारदाद या जंगों का जिक्र। तो तारीख के ये जो मतवाज़ी धारे हैं, जो कभी-कभी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में बहते लगते हैं, ये एक ही वक्त में कैसे चलते रहते हैं, और ये हमें वक्त की अपनी फितरत, उसकी पेचीदगी के बारे में क्या सिखाते हैं? एक दिलचस्प सवाल है।